سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کی، جو یہ کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے اپنے وسائل سے بجلی صارفین کو ریلیف دیا۔ پنجاب نے ترقیاتی فنڈ سے 45 ارب روپے مختص کیے۔ ریلیف میں وفاق نے کوئی حصہ نہیں ڈالا، باقی صوبے بھی اپنی عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے ایسی باتیں سننے کو ملیں جس پر افسوس ہوا۔ انہوں نے کابینہ اجلاس سے گفتگو کے دوران مزید کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ ہو چکا ہے، پاور سیکٹر میں نقصانات کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ریونیو کا ہدف 13.5 کھرب تک لے کر گئے ہیں۔ ملک میں مہنگائی کم ترین سطح پر ہے۔ پنجاب حکومت نے 200 سے اوپر 500 یونٹ تک انہوں نے 2 مہینے کی ایک بہت بڑی ریلیف پنجاب کے دی، جس کے لیے انہوں نے اپنے جو ترقیاتی فنڈز ہیں اس میں سے 45 ارب روپے مختص کیے اور 2 مہینے کے لیے اس شدید گرمی اور حبس میں انہوں نے پنجاب کے عوام کے لیے ایک ریلیف دیا جو ان کا حق ہے، اور اس میں وفاق نے کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا۔ وفاق کی 0 کنٹریبیوشن ہے ان 200 سے لے کے 500 یونٹ تک جو ریلیف چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ نے دیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے بعض جگہوں سے کچھ ایسی بات سننے کی ملی جس سے کہ افسوس ہوتا ہے۔ اس کے اوپر پالیٹکس نہ کریں، یہ پاکستان ہے، یہ ہم سب کا سانجھا ملک ہے، ہم سب کا اس کے اوپر حق ہے۔ لہٰذا صوبائی حکومتیں جن کو NFC میں، جو کہ 2010 کا NFC ہے، اس میں بے پناہ وسائل کے اب وہ مالک ہیں۔ پنجاب میں بجلی ریلیف پر 2 اتحادیوں میں لفظی جنگ، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں تلخ بیان بازی۔ وزیر اعلیٰ سنگھ نے گزشتہ روز پنجاب کی جانب سے بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کو بے وقوفوں کے اعلانات کہا، تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جواب میں کہا کہ عوام کو ریلیف ملنا بے وقوفی ہے۔ کیا کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا اور ہیلی کاپٹرز میں گھومنا بے وقوفی نہیں؟ بشرا بی بی کو 9 مئی کے مقدمات میں ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ بشرا بی بی کو 12 مقدمات میں نامزد کیا گیا تھا۔ راولپنڈی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف نے سماعت کی ہے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ بشرا بی بی کو 9 مئی کے مقدمات میں ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ بشرا بی بی کو 12 مقدمات میں نامزد کیا گیا تھا۔ راولپنڈی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف نے سماعت کی۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا راجن پور کے دور دراز علاقے حاجی پور کا دورہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف آپریشن کی نگرانی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ کا حاجی پور گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ کا بھی دورہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے میڈیکل کیمپ کا دورہ کیا، ادویات اور طبی سہولیات کا جائزہ بھی لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ریلیف کیمپ میں سیلاب متاثرہ خاندانوں سے ملاقات بھی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے متاثرین سے انتظامات اور میسر سہولیات کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ بلوچستان حکومت نے محکمہ خوراک میں خورد برد شدہ 2 ارب 80 کروڑ روپے کی ادائیگی کر دی ہے۔ رقم 2008 سے 2013 کے دوران کمرشل بینکوں سے قرض کے طور پر لی گئی تھی۔ اسی سے متعلق مزید معلومات حاصل کریں گے۔ بیورو چیف کوئٹہ عرفان سعید نے ہمیں جوائن کیا۔ جی عرفان، کیا ڈیٹیلز ہیں مزید؟ جی بالکل، محکمہ خوراک میں جو خرد برد کی گئی رقم تھی، جو بینکوں سے قرض لی گئی تھی 2008 سے 2013 کے دوران گندم کی خریداری کی مد میں مختلف بینکوں سے، کمرشل بینکوں سے قرض کے طور پہ 2 ارب 80 کروڑ روپیہ لیا گیا تھا، لیکن 15 لاکھ جو بوری گندم کی جو خریدی گئی تھی، بتایا جاتا ہے کہ یہ خرد برد کر لی گئی تھی، جس کے بعد حکومت بلوچستان ہر سال سود کی مد میں کروڑوں روپے مختلف بینکوں کو یہ رقم ادا کرتی تھی۔ اس مرتبہ بھی 5 ارب روپے کی گندم خریداری کا پلان بنایا گیا تھا، لیکن ڈی جی خوراک کی جانب سے نشاندہی کی گئی کہ ہم نے قرض ادا کر رہے ہیں، لہٰذا یہ مزید گندم خریداری کے لیے بینکوں سے قرض نہ لیا جائے، تو ہائی کورٹ کے احکامات پر 5 ارب روپے کی گندم کی خریداری کو روک دیا گیا، جس کے بعد یہ رقم جو تھی اس کو قرض کی صورت میں جو لیا گیا تھا 2015 اور 2008 اور 2013 کے دوران، اس کو اب بینکوں کو واپس ادائیگی اب کر دی گئی ہے۔ عرفان سعید، آپ ہمیں معلومات فراہم کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔
अभी आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला मस्तों में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया है। ISPR की जानिब से ऐसे कहा गया है कि शदीद फायरिंग के तबादले में BLA के 3 दहशतगर्द हलाक जबकि 3 जख्मी हो चुके हैं। तो दहशतगर्दों ने 12 अगस्त को पंजगोर के डेप्यूटी कमिश्नर को भी शहीद किया था, जबकि दहशतगर्द इलाके में तखरीब कारी की कार्रवाइयों में भी मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन को सबोटाज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरआज़्म है। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 की कामयाब तजर्बाती लॉन्चिंग मुकम्मल कर ली। बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। तफसीलात के लिए इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजर्बा सदर, वजीर आजम, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। तजर्बे का मकसद जवानों की तरबियत और मुख्तलिफ आलात की कारकर्दगी जांचना था। स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजर्बे का मुजाहरा देखा। DG ISPR ने कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और दीगर अमले की सलाहियतों को सराहा।